عمران خان صاحب نے اور طاہر القادری صاحب نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، پوری قوم شرمندہ ہے۔ اس طرح احتجاج نہیں ہوتے۔ یوں لگتا ہے جیسے یہ فرشتے ہوں، باقی ساری امت گنہگار ہے اور یہ پاکیزہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، جو پس پردہ عوامل ہیں ہم سمجھتے ہیں، میری پارٹی سمجھتی ہے، جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس حکومت نے چائنا سے روابط بڑھائے۔ میں پی ایم صاحب کا کوئی وکیل نہیں ہوں، لیکن حقائق حقائق ہوتے ہیں اور آپ فیکٹس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ میاں نواز شریف صاحب نے کوشش کی، محنت کی، اربوں خربوں کے معاہدات طے ہونے تھے اور چائنا والے اس کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ چائنا کے صدر آ رہے تھے، تاریخ طے ہو چکی تھی۔ اگر چائنا کے صدر یہاں آ جاتے تو ہمارے اچھے بھلے مسائل حل ہو جاتے۔ پاکستان ایشین ٹائیگر بن سکتا تھا، لاکھوں لوگوں کو روزگار کے مواقع ملتے، اور جو اس وقت ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہے اس پر بھی کنٹرول ممکن تھا، کیونکہ چائنا کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے اور چائنا ویسے بھی ہمارا قابل اعتماد ساتھی ہے۔ لیکن کچھ طاقتوں کو یہ چیز منظور نہیں تھی، جو بیرونی قوتیں، استحصالی قوتیں، طاغوتی قوتیں جو ہمیں مسلسل غلام رکھنا چاہتی ہیں، ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ انہوں نے ان صاحبان سے کہا کہ آپ سیاسی بحران پیدا کریں تاکہ چائنا کے صدر پاکستان کا دورہ نہ کر سکیں، جس کی وجہ سے چائنا کے صدر کو دورہ منسوخ کرنا پڑا اور ہمیں ہماری معیشت کو، ہمارے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب چائنا کے صدر پاکستان نہ آ سکے تو وہ انڈیا چلے گئے، اور انڈیا کے چائنا کے ساتھ بہت بڑے اختلافات ہیں اور کچھ علاقوں پر وہ حالت جنگ میں ہیں۔ جب چائنا کے صدر کو یہاں نہیں آنے دیا گیا تو وہ انڈیا چلے گئے، اور انڈیا والوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ ان کو جو پروٹوکول دیا ہے، تاریخی پروٹوکول، وہ سارے معاہدات جو پاکستان کے ساتھ کیے جانے والے تھے وہ